اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کلا خبردار، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم عزت نہیں کرتے یتیم کی، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانا کھلانے پر تم نہیں ابھارتے، وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم ساری کی ساری سمیٹ کر میراث کھا جاتے ہو، وتحبون المال حبا جما، اور تم مال کے ساتھ محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، خبردار جب کوٹ دیا جائے گا زمین کو، کوٹ دیا جانا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا رب اور فرشتے صف بصف آئیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو، یتذکر الانسان، اس وقت انسان نصیحت حاصل کر لے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اس وقت اسے نصیحت حاصل کرنا کیا فائدہ دے گا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت کہے گا اے افسوس مجھ پر، میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی میں، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس دن نہیں سزا دے گا رب جیسی کوئی سزا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ کوئی جکڑے گا اس جیسا جکڑنا۔ یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تم اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میرے جنت میں۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، پیچھے اس تو پچھلی جڑیاں دو آیتیں ہیں، انہاں چ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کافر جڑا اگر میں نعمت دیواں تو وہ آخنا کہ میں نے بڑا اکرام ہونا پیا، تو میں نے بڑی حوصلہ افزائی ہونی پئی، تو اگر میں رزق تنگ کر دیواں تو وہ جواب آخنا کہ میں نے بڑی اہانت ہونی پئی، میں نے بڑی بےزتی ہونی پئی، اور اللہ تعالیٰ جڑا میں نے تو رزق نے دروازے بند کر کے دے۔ اللہ فرمانے پین یہ تا کوئی وجہ نہیں، ہاں بل لا تکرمون الیتیم، تسی اپنے قصوراں تے اور اپنے عملاں تے نظر کرو کہ اگر میں تساں مال دیتا یا طاقت اور قوت دیتی تو تسی اس مال نہ کرینے کے پے ہو، تسی ایک تے ہی کم کرینے ہو کہ یتیم نی کوئی عزت اور اکرام نہ کرینے۔ اس اکرام نہ مطلب یتیم نہ حق دیونا، لیکن اللہ تعالیٰ خالی یہ نہیں فرمانے پہ کہ یتیم نہ حق دیو، بلکہ فرمانے پہن کہ یتیم واسطے حق تو زیادہ ود کے تسی اس نے عزت اور اکرام اور اس نال کرم نہ معاملہ کرو۔ اسی یتیم واسطے تساں کو صرف حق نہ منگنے، بلکہ یتیم نہ تساں نہ رویہ کرم والا اور بخشش والا ہونا چاہیے، تو تسی تو اس نہ حق بھی نہ دینے، اور یتیمہ نے مال ہڑپ کر بنے ہو تو ان تساں نے عملاً جڑے تساں نے کل مال تے وبال نہیں شکل بڑھنے، بندے اس وقت نظر نہیں نہ آنا بھائی یہ تو یتیم جاوے جی اس میں کو کہ بدلہ کہنا، تے اس نے کہیں آواز بلند کرنی۔ اللہ تعالیٰ پہنے اس وقت تسی اپنے پیراں تے آپ کوہاڑی میں رہنے پہ ہونے ہو، اور در حقیقت تسی یتیم نہ نقصان نہ کرنے پہ ہونے، اپنا نقصان کرنے پہ ہونے۔ بل لا تکرمون الیتیم، یتیم نہ تسی کوئی لحاظ نہ کرنے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اللہ جس وقت تساں مال دیتا ہوئے ہونا نا
تو وہ بھی ویکھنا چاہتے ہیں کہ تسی مسکینہ کتنا کھوینے ہو، نہ تسی مسکینہ آپ کھوینے ہو، نہ کہیں ہو رہی ہیں اس گلہ نہیں ترغیب دینے ہو کہ اپنے مال وچوں غریباں نہ حق کڈ اور غریباں تے خرچ کر، تو تسی اس وقت جس وقت مال تے سب بن کے بانے ہو اور غریب غربا راتی جاگ کے اپنی راتی لگانے، تو اس وقت سمجھو کہ انہوں نے نال تساں نے اس مال تے زوال آوے نا، جس مال نے متعلق تسی آکھنے پاؤ کہ رب کھس گدا تے رب سڑی احانت کر دیتی، رب احانت نہیں کرے نا، تساں نے عمل ہی تساں نے مال نہ نقصان کرے۔ اور تریہ جرم کہ تاکلون التراث اکلا لما، تسی ساری نی ساری وراثت ہڑپ کروینے ہو، اکلا نہ مانا کھاونا، لما نہ مانا ساری ساری پوری پوری، کوئی شاید تساں نہ دل ہونا بے شالا کوڑ ہوئے جے کہیں ہو رہی ہیں بھی دیونی پہ ونجے، یہ ارادہ کہ یہ ساری میں ہڑپ کر کے نا، میں چاہ کے نا، یہ میرے قبضے چاہ ونجے، بھیڑا نے حق مرینے ہو اور عورتوں نے حق مرینے ہو، بیویاں بالکل وراثت کوئی حصہ نہ ہو دینے، اور اپنیاں جڑیاں عورتاں انہوں نے حقوق اندے بہنے ہو، کوئی یتیم چڑھ ونجے، کوئی مسکین چڑھ ونجے، تو اس نے حق اور حقوق بھی جڑا زورے والا وہ دبا گئی سی، چنگی شے چاہ گئی سی، تو اللہ فرمانے بہن یہ جڑے تسی گھینے پہ ہونے ہو نا، تو اس وقت تساں نظر آنا پہ ہونا کہ میں ہن 5 وگے بھی میں چاہ کے دین، تو وہ اتری نڑے والی جا بھی مہنڈی آ گئی، تو وہ پدی والی بھی میں چاہ کے دی، تے اللہ بہن وہ تسی گھینے نہ ہو پہ ہونے، اس وقت تسی اپنے مال نہ بیڑا غرق کرینے پہ ہونے، اس تے وبال آنا پہ ہونا جڑا تساں نے کول ہے، تے بندہ سمجھنا کہ میں بڑا اضافہ کر کے دا تے بہت سارا میں کو اکٹھا ہو گیا۔ یعنی جس تے بھی کدائیں دنیا تے بندہ ظلم کر کے مال گھینا نا، تو در حقیقت وہ اپنے نقصان کرے نا، تو بندہ سمجھنا میں نفع پہ کرے، تو نقصان ہوئے جیسا اللہ نقصان آکھی، جی ہن اللہ نے نا سود کھاؤ تو تسی اپنا نقصان پہ کرے نو، صدقہ دیو تو تسی اپنا فائدہ پہ کرے نو، سڑی عقل آکھنی صدقے نہ مال گھٹنا، سود نہ مال ودنا، اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ اس نہ ودنا اس نہ گھٹنا، تو ہن عقل ہو رہے مشاہدہ ہو آکھنا پیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدقہ ہی مال ودھینا، کی کون ودھینا کہ جڑا سود گدا نا اس تے بعد گھرے بیماری آ گئی، آفت آ گئی، تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، می آیا تے کوٹھے ڈھے پین، ہاں جی مندہ آیا تے کاروبار بیڑا غرق ہو گیا، بہت سارا مال اکٹھا کیتا، جڑے پیسے کمانے نے جھاڑے آئے تو اے جی آفت اور مصیبت آئی کہ جناب کتنے بندے رونے اس کرونے وچ، جناب دکانیں ادو بھریاں ادو بندش آ گئی، تو یہ سارا اس نے ایک نظام حرکت چونا، لیکن اساں سمجھ نہیں آنا، اسی سارے اسی چکرے چاں کہ بھئی میں اکٹھا کر کے نہ جتنا اکٹھا کر کے۔ اور چوتھا جرم یہ ہے کہ تحبون المال حبا جما، تساں کثیر اور شدید محبت مال نہ، اور اس محبت بھی مال گھٹے نہیں، جتنی مال نہ محبت کرے سو اتنا تساں نے مال ایک بے برکت ہی ہو سی، اگر اللہ تعالیٰ تے نظر رکھو اور اپنے مال خدا نے رہے تے خرچ کرو، تو یہ تساں نے مال نے اضافے نظریہ اور سبب ہے، تو یہ جڑا تساں نے مال نی محبت ہے یہ بھی جڑے تساں نے مال گھٹے نہیں پئی، جیسا تسی پیانو کہ ربی احانن، میرے رب میری احانت کر دیتی، تسی اپنی احانت آپ کرے۔ اگے قیامت نہ بھائی ذکر ہے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، دکا یا دکو زمین ریزہ ریزہ کر دے ہونا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے ہونا، اور اساں بالکل تباہ و برباد کر دے ہونا، اور مولانا افتخار صاحب نے ترجمے پھے پھو دے ہونا، جڑے اسی زمین پھے پھو چھڑساں اور جناب تباہ و برباد کر دے ساں، اذا دکت الارض دکن دکا، یہ زمین ختم ہوئے سی، وجا ربک والملک صفا صفا، فرشتے صف در صف آسن اور تساں رب بھی آسی، اللہ اپنے عرش تے قیامت والے دن جلوہ افروز ہوسن، کما یلیق بشانی، انہوں نے آون کی کونے جی کون انہوں نے شان ہے۔ باقی متاخرین جڑے 3 صدی تک جڑے علماء ون متقدمین انہوں آخنے کہ اللہ نہ آونا انہیں ہونی ہوئے جی کون اسی دنیا تے کہیں آمن ونجن ویکھنے ہیں، لیکن انہوں نے آمن اپنی شان نے مطابق ہو سی، لیکن آسن صحیح۔ متاخرین جڑے بعد نے علماء انہوں آخنے کہ اس تو آمنے نہ مطلب ہے اللہ نہ امر آسی، یعنی اللہ خود چل کے نہ آسن بلکہ اللہ نہ حکم آوے سی، تو بہرحال اللہ آسن یا اللہ نہ حکم آسی، اور فرشتے صف در صف
سارے نے سارے اللہ نے عرش نے سامنے قیامت ڈڑے آسن وجی یوم دن بے جہنم بد جہنم جنے اس دن آندا ویسی جتھے اللہ تعالیٰ تحت و سراوے یا جتھے بھی حدیثاں زمین نے تھلے نہیں ذکر ہے وہ جہنم جتھے پئی اساں آندا ویسی 70,000 لگاماں ہوسن ہر لگام تے 70,000 فرشتہ اساں نپنے آڑا ہو سی تمی یہ لگ سی کہ ہونے ہتھ چو چھڑے نہیں اتنے آوازاں تے شور تے قوت تے طاقت اساں بھی جہنم بھی آندا ویسی یوم اذن یتذکر الانسان او دن ایجا ہو سی جسے انسان نصیحت حاصل کر گئی سی آکسی ہاں بالکل ٹھیک ہے اور ماں جو کچھ آکھیا گیا ہے ٹھیک آکھیا گیا ہے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى لیکن اس وقت نہیں نصیحت کے فائدہ دیں یقول یا لیتنی اس جڑے بندہ آکسی ہے کاش قدمت لحیاتی میں اپنی سامنے والی زندگی واسطے اور اپنی اس زندگی چو کوئی شے متی ہویا آج میں اتھے ایمان متبع ہوا نیک عمل متبع ہوا تو میں آج سکون چویاں اور سوکھا ہویا لیکن اس جڑے نہیں بھائی تمنا نہ سنگیو ہونا کچھ بھی نہیں فیوم ذلہ یعذب عذابہ احد پہنن اللہ فرمانے پہن میں جڑا اس دن عذاب دیونا نا اس جیسا عذاب کوئی دے ہی نہیں سکتا اللہ اکبر ایسی سخت سزا ہو سی کہ تو نے رب جیسی سزا کوئی دے ہی نہیں سکتا لا یعذب عذابہ احد جڑا میں منکرما سے عذاب تیار کیتا ہوا اے جے عذاب تو سب دنیا تے کہیں نے دیتے ہوئے ویکھی نہیں دنیا تے بندہ کہیں نہ ظلم کرے تو ویکھنے والا برداشت نہیں ہونا یہ آج کل سوشل میڈیا آیا ہے آج بھی ایک کلپ کہیں متوع ہے موٹر سائیکل تے بندے ہیں پچھو رسی پا کے اساں موٹر سائیکل چلانا وینا تے پچھو ترکینا وینا تو تکنے تے بھی دل نہیں کرے نا برداشت نہیں ہونا بندے کو کہ یار کیسے ظالم لوگ ہیں اور کتنے سخت لوگ ہیں لیکن انہوں سزاواں کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے سزا بہت سخت ہے اللہ ہی ہر مومن نے حفاظت فرمایا ولا یوثق وثاقہ احد میں جنے جی کو جکڑے سا نا اور توق تے زنجیراں اے جب بنون بھی جنے کہیں نہیں آنا لا یوثق وثاقہ احد ایسا جکڑنا اور ایسا بننا جب میں بنے سا اے جا کوئی نہیں بن سکتا اعاذنا اللہ یا ایتھا النفس المطمئنہ جتھے مجرمانہ ذکر ہے اتھے اللہ تعالیٰ نے پہن کے جڑے میرے نیک بندے ہو سن انہوں نے نفس مطمئنہ اساں آخنے جس اپنا نفس قابو کر گدا اور اساں سدھا گدا سدھے رائے تے پا گدا اساں نفس مطمئنہ جڑا گناہاں تو بچائے فرمایا سی آواز مار کے نفس مطمئنہ اکساں ارجعی الی ربک آوائیں اپنے رب نی طرف اس حالت کہ راضیتم مرضیہ تو رب تو راضی رب تو نے تو راضی اتنی بڑی خوشخبری ہونی اور یہ اتنا بڑا انعام ہونا کہ ساری کائنات بھی اج بندے اللہ پوے نا تو اتنا خوش نہ ہو سی جتنا اس اعلان تو خوش ہو سی جنہاں لوگاں اس نعمت حاصل کیتا حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا زاد بھائی ہیں تفسیر ابن کثیر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کیتا کہ جس وقت طائف چونا دفن کیتا گیا تو قبر جنے ایسا میت رکھی نا تو کوئی غیب چو آواز آئی آواز دیونے والا نظر نہیں آنا لیکن آواز سارے سنی جیسا کہ ہی ایت پڑی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ہاں جی قبراں تو بھی ہو کے پہ آنے تے آوازاں پہ بلند ہونیاں کہ بھائی اللہ نے جنت داخل ہو ونجو اور ہمیشہ واسطے امن اور اطمینان ہے تو بھائی جنہیں محنت کی تھی انہوں واسطے ان اعلان بھی امن اور ان انعام بھی امن اللہ ماں تساں بھی نصیب فرمائے فادخلی فی عبادی پاتا کہ ویسی میں نے بندیاں میں داخل ہوا وادخلی جنتی میری جنت داخل ہوا اور یہ آخری آیتاں ذرا غور کرے اللہ پہنے پہلے داخل ہو میں نے بندیاں ویچ ود داخل ہو میری جنت یعنی بندیاں ویچ داخل نیک اعمال والے بندے جنہاں اسی آخنے بزرگ اولیاء اللہ سالے لوگ تو اللہ پہنے میری جنت نہ وارث بھی بڑھنا نا تو پہلے نیک لوگاں ویچ اپنا نام لکھاؤ انہاں ویچ شامل ہوو انہاں نے صحبت اختیار کرو تاں ہی میری جنت نے بھی وارث بن سکتے اور یہ نیک بندیاں واسطے بہت بڑا انعام ہے کہ جنت کتنی نعمتاں جی لیکن اللہ تعالیٰ اس دن بھی جنت نہ نام بعد کی سن اپنے نیک بندے نہ ذکر پہلے کر کے آخسن وانج میرے بندے میں شامل ہو وانج اور میری جنت نہ وارث بڑھ وانج اللہ تعالیٰ بھائی اساں بھی سارا نصیب فرما
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ اس جہنم تو جس نے ذکر ہے اسا سارا نے حفاظت فرما۔ اے اللہ آخرت نہیں پکڑ تو بچا، دنیا نہیں پکڑ تو بچا۔ اے اللہ جنت ریاں نعمتاں جنہاں نے ذکر ہے اے اللہ ان نعمتاں نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب پیغمبر نے اساں محبت نصیب فرما۔ سارا نا خاتمہ یا اللہ ایمان تے فرما، دنیا تو ونجن لگا کلمے نی نعمت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔